اچھا یہ ایک سوال ہے تو عجیب سا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، عورتیں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا سوال ہے، بلکہ اس پہ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے۔ اچھا آپ کا سوال، اس میں بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہے، جو جھوٹا واقعہ منسوب ہے کہ کچھ عورتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لائیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام اعظم، مرد تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ہم عورتوں کو 4 شادیوں کا حق کیوں نہیں ہے کہ ہمارے بھی 4 خاوند ہوں؟ ایک مرد کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے 4 خاوند کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ، کہنے لگی کہ ابا جان، اس کا جواب میں دیتی ہوں تاکہ میری شہرت بھی دور دور تک پہنچ جائے۔ تو ان کی بیٹی نے ان عورتوں سے کہا کہ تم اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ، اپنا اپنا دودھ نکال کے لے کے آؤ۔ وہ عورتیں 4 عورتیں اپنا اپنا دودھ لے کر آئیں۔ تو امام اعظم کی بیٹی نے ہر عورت سے کہا کہ اپنا دودھ اس برتن میں ڈال دو۔ ہر ایک نے اپنے اپنے دودھ کو ایک ایک برتن اور ایک ایک پیالے میں ڈال دیا۔ اب ہر عورت سے کہا کہ اپنے دودھ کو پہچانو کہ کون سا کس کا دودھ ہے۔ تو ہر عورت نے پہچان لیا، اس لیے کہ ہر ایک نے خود سے برتن میں ڈالا تھا، تو ہر عورت نے اپنا دودھ پہچان لیا۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کہا کہ اس دودھ کو اب مکس کر دو، چاروں دودھ کو مکس کر دو۔ تو ان 4 خاتونوں نے اپنا دودھ وہ ایک پیالے میں ڈال دیا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کہا اچھا اب اس میں سے اپنے اپنے دودھ کو پہچانو کہ تمہارا کون سا ہے، تمہارا کون سا ہے۔ اب وہ 4 خاتون کہنے لگی کہ اب ہم کیسے پہچان سکتے، تو سارا مکس ہو گیا ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دودھ کون سا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اولاد کس خاوند سے ہے؟ یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ اولاد کس خاوند سے ہے۔ تو جب یہ پتہ نہیں چل سکتا تو اس وجہ سے بڑا فساد اور بگاڑ ہوگا اور دنیا کے اندر خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوگی۔ اسی لیے شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے 4 شادیاں کرنا حرام قرار دے دیا کہ ایک عورت جو ہے وہ 2 مرد نہیں رکھ سکتی، 3-4 مرد نہیں رکھ سکتی، جبکہ ایک مرد وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ اس ایک مرد سے ہوگی، تو دنیا کے اندر فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ ہے، بات تو سچی کی، بات تو ٹھیک کی، مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی تاکہ حسب نسب خلط ملط نہ ہو جائے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کی بیٹی تھی کوئی نہیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد نام کا ایک بیٹا تھا، بیٹی تھی کوئی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا واقعہ سچا ہے، واقعہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نسبت ٹھیک نہیں، ان کی بیٹی تھی نہیں۔ یہ ویسے ہی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ وہ شیطان تمہارے پاس آیا کرتا تھا اور تمہیں آیت الکرسی کی فضیلت بتا کے گیا، ہے تو جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا۔ تو یہاں بھی ایسے یہ واقعہ جھوٹا ہے لیکن سبق بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حنیفہ کے والد؟ یاد رکھیں، ابو کا مطلب باپ نہیں ہوتا، عربی زبان میں ابو کے تقریباً 11 مطلب ہیں۔ عربی زبان تو بڑی فصیح زبان ہے، شیر کی عربی زبان میں 550 نام ہیں، 550 نام، اونٹ کے 100 نام ہیں، تلوار کے تقریباً 200 نام ہیں۔ ہم تو شیر، ببر شیر اور جناب اور کوئی کالا اور سفید شیر کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ہر رنگ کیفیت والے کے الگ الگ نام ہیں، بڑی فصیح زبان ہے۔ تو ابو حنیفہ کا مطلب حنیفہ کا باپ نہیں ہے، بلکہ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ والا۔ اور یاد رکھیں ایک چیز آپ سے اور عرض کر دوں
کہ نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے، یاد رکھیں، کنیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنیت نسبی، ایک ہوتی ہے کنیت وصفی. کنیت نسبی کیا ہوتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے کوئی اپنے شروع میں اب لگا لے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا تو آپ کو ابو القاسم کہا کرتے تھے، صحابہ ابو القاسم کہا کرتے تھے کہ قاسم کے والد. یہ ہے کنیت نسبی. ایک ہوتی ہے کنیت وصفی کہ کسی کی خوبی، کسی کی کوالٹی کی وجہ سے، وصف خاص کی وجہ سے اس کو اب کہہ دیا جائے، شروع میں اب لگا دیا جائے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر ہیں، اب بکر ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کا تو اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے. تو ابو بکر ان کی کنیت وصفی ہے. ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر بکر بولتے ہیں پہل کرنے والے کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے اندر پہل کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے کے اندر پہل کی، اپنی کنواری بیٹی دینے کے اندر پہل کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت مدینہ کرنے میں پہل کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے میں پہل کریں گے. اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ابو بکر. اصل نام ہی لوگ بھول گئے. ابو بکر ان کے کنیت وصفی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت علی کو کہا جاتا تھا ابو تراب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے گئے اور پوچھنے بیٹی علی کہاں پہ ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ تو مسجد میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی مسجد نبوی کی مٹی پہ آرام کر فرما رہے. اب مٹی کو عربی زبان میں تراب کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. تو شروع میں ابا لگا دیا تو مٹی والے، اس کا مطلب ہوتا والا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابو ہریرہ، ان کا اصل نام تو عبد الرحمن تھا. ابو ہریرہ تو ان کی کنیت وصفی ہے کہ یہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو اپنی آستینوں کے اندر بلیوں کے بچے بھی اٹھائے ہوئے تھے. عربی زبان میں بلیوں کے بچوں کو ہریرہ کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے، یا ابا، اب یہ بلیوں کے والد تو نہیں تھے، یا ابا ہریرہ، بلیوں والے. تو ابا کا مطلب ہر جگہ والا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی جو ابو حنیفہ ہے تو یہ حنیفہ کے باب نہیں تھے، بلکہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم، اب حنیفہ کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے دوات، عربی زبان میں دوات نہیں ہوتی جس میں سیاہی ہوتی ہے، لکھا کرتے تھے دوات. دوسرا مطلب ہوتا ہے خالص دین والا. تو دوات کی نسبت سے ان کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ وہ قلم اور دوات کے ساتھ ان کے مسائل کو، ان کے ملفوظات کو لکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ابو حنیفہ کے قلم دوات سے لکھوانے اور لکھنے والے، اس وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا. لیکن صحیح وجہ کیا ہے کہ ان کے زمانے میں فتنے پھیل چکے تھے. خارجیوں کا فتنہ تھا اور رافضیوں کا فتنہ تھا، معتزلیوں کا فتنہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ خطرے میں تھی کہ ان کو لوگ توڑ مروڑ کے اپنے مطابق بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے اچھے انداز میں اور صاف ستھرے انداز میں بیان کیا، یعنی سارے فتنوں سے ہٹا کے غلط مطلب نکال کے صحیح احادیث بیان کی. اس وجہ سے انہیں کہا جانے لگا ابو حنیفہ کہ خالص دین بیان کرنے والے، صحیح دین بیان کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شریعت کو صحیح انداز میں بیان کرنے والے، یہ مطلب ہے ابو حنیفہ کا. تو اس وجہ سے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کی بیٹی تھی حنیفہ جس وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.